اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی یحیی ویمیت وله اختلاف اللیل والنہار افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الاولون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 80 اور 81 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہی ذات ہے جو زندگی دیتی ہے اور موت دیتی ہے، اور رات اور دن کا یہ لانا، یہ اختلاف، یہ اسی کے لیے ہے۔ کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں وہی جو ان سے پہلے کے لوگوں نے کہا۔ حضرات گرامی، یہ جو گفتگو اوپر سے چل رہی ہے یہ سورہ مکی ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین کو، بلکہ سارے لوگوں کو اللہ کا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور جب اللہ کے بارے میں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، تو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کہہ رہے ہیں جو وحی سے نازل ہوئی ہے، اور لوگوں نے اللہ کے بارے میں غلط سلط تصورات قائم کر رکھے ہیں۔ دیکھیے، دین کا بگاڑ یہی ہوتا ہے جب لوگ اپنے ذہن اور اپنی عقل کو دین کے اندر داخل کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے کچھ عقیدے بنا لیتے ہیں، کچھ رسمیں بنا لیتے ہیں، اور کچھ دین کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں، تو دین کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ اللہ نے جو دین نازل فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو دین آیا، وہ دین سچا تھا اور صحیح دین تھا۔ وہ دین بالکل بہت ہی زیادہ کامیابی والا دین تھا، لیکن ان پیغمبروں کے جانے کے بعد لوگوں نے اس دین کی شکل بگاڑ دی۔ اس دین کے اندر انہوں نے وہ باتیں داخل کر دیں جو اللہ نے نہیں اتاری تھی، اور جو شکل بگڑی ہے تو اللہ کی پناہ اس قدر بگڑی ہے کہ خود اللہ جل جلالہ جل شانہ، جو رب کائنات ہے، مالک ذوالجلال والاکرام ہے، خود اس کے بارے میں غلط سلط تصورات قائم ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے تو اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ موسیٰ اللہ کا ہی ایک حصہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس طریقے سے کہ اللہ براہ راست نہیں سنتا بلکہ اس کو واسطوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں خود اللہ رب العزت کے بارے میں لوگوں نے قائم کر لی۔ دین کے احکامات کا تو کیا پوچھنا، اس کی تو جو شکل بگاڑی وہ تو بگاڑی ہی۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر ہیں، اس پوری زمین، روئے زمین پر تمام انسانوں اور جناتوں کے پیغمبر ہیں، اب انہوں نے جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا، صحیح دین کو پیش کیا، تو اب لوگ برنگے اختہ ہو گئے، خفا ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے یہ کیا تم پیش کر رہے ہو، یہ تو ہم نے اپنے باپ داداؤں سے نہیں سنا، یہ تو ہم لوگ کرتے نہیں آ رہے ہیں، ہمارے خاندان میں تو یہ ہوتا نہیں آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ہم تم کو وہ بات پہنچا رہے ہیں جو تم لوگوں نے بگاڑ رکھی ہے، اور جو اللہ کا پیغام ہے، اس اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، اس اللہ کو کیسے مانا جائے، اس اللہ کے بارے میں کیا عقیدے رکھے جائیں، وہ ہم تم کو بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے میرے اوپر وحی اتاری ہے، اللہ میرے اوپر پیغام اتارتا ہے۔ تو اب یہاں سے جو اس سے پہلے کا جو یہ پورا رکو چلا آ رہا ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم مجھے چھوڑ کر غیر کی عبادت کر رہے ہو، پرستش کر رہے ہو، تم یہ بتاؤ کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، جو اس سے پہلے کی آیتیں تھی، آیت نمبر 78 اور 79 وغیرہ، کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے یہ کان دیے ہیں، یہ آنکھیں دی ہیں، یہ دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا، اس زمین پر تم کو کس نے بکھیر دیا، تمہاری ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے، اس کے بارے میں سوچو، غور کرو۔ اور اس آیت کے اندر، آیت نمبر 80 کے اندر 80، اس کے اندر فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ ذات ہے، یحیی و یمیت، جو زندگی دیتی ہے اور موت دیتی ہے۔ زندگی اور موت کے مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔
اور اس نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے جاری کیا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں، کون حسن عمل کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے سارے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں کہ اللہ نے زندگی دے کر ہم کو بھیجا ہے، اس جسم کے اندر روح دے کر بھیجا ہے، روح کو کوئی جسم دیا ہے، ہمیں شعور عقل دیا ہے، وجدان دیا ہے، سننے کی طاقت، صلاحیت، دیکھنے کی، غور کرنے کی، یہ سب صلاحیتیں نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ رب العزت یہ دیکھے کہ کون ہے جو اس کی باتوں کا ماننے والا ہے اور کون ہے جو اس کی باتوں کا انکار کرنے والا ہے۔ پھر ایک وہ وقت آئے گا کہ وہ ہمیں موت دے گا، یعنی ہمیں اس دنیا سے بلا لے گا اور ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور ہم سے حساب لے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا۔ اس دن کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے، اس دن کے لیے ہم کو تیاری کرنی ہے۔ تو ہم یہ جانیں، بہت اچھی طریقے سے واقف ہو جائیں کہ وہ ایک اللہ کی ذات ہے جو زندگی دیتی ہے، جو موت دیتی ہے۔ وَلَهُ اختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن کی جو گردش ہے، رات کا آنا، دن کا آنا، یہ 24 گھنٹوں کی جو تقسیم ہے، یہ جو ستاروں کا چلنا ہے، سورج کا گھومنا ہے، زمین کا گھومنا ہے، صبح کا آنا، شام کا آنا، رات کا ہونا، رات کی تاریکی، دن کا اجالا، یہ سب اللہ کرنے والا ہے۔ اس نے یہ نظام بنا رکھا ہے، یہ کسی نے نہیں کر رکھا ہے، نہ کسی فرشتے نے، نہ کسی ولی نے، نہ کسی پیغمبر نے، نہ کسی شہید نے، نہ کسی امام نے، کسی نے نہیں۔ یہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو اس پوری کائنات کو تھامے ہوئے، القیوم، جو اس پوری نظام کائنات کو تنہا سنبھالے ہوئے ہے۔ جیسا کہ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں الحی القیوم، جو پوری اس کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے۔ اللہ نے جیسا کہ فرمایا، الا خبردار ہو جاؤ، لہ الخلق لہ الخلق والامر، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔ تو یہ اللہ نے پورا نظام اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے، وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ رات اور دن کا لانا، رات اور دن کی گردش، یہ سب اسی کا ہے۔ یہ شب و روز کا آنا، یہ سب اسی کے حکم سے ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہیں عقل سے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں دماغ سے نوازا ہے، ذرا سوچ کر دیکھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ذرا سوچ کر دیکھو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت موسیٰ نے یا حضرت عیسیٰ نے ہم کو پیدا کیا، یا تم یہ کہتے ہو کہ فلاں پیغمبر نے ہم کو پیدا کیا، یا فلاں ولی نے، فلاں نے، تو تم غور کر کے دیکھو کہ جب یہ دنیا میں نہیں تھے اس وقت کون موت اور زیست کا مالک تھا؟ اس وقت کون اس دنیا کو چلاتا تھا؟ جن کی تم عبادتیں کر رہے ہو، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، یہ جو لات اور عزا اور ہبل کو جو تم پوج رہے ہو، جب یہ نہیں تھے، ان کی پیدائش سے پہلے اس وقت اس دنیا کو کون چلا رہا تھا؟ دنیا کی ضرورتیں کون پوری کر رہا تھا؟ کون رزق دے رہا تھا؟ کون آسمان سے پانی برسا رہا تھا؟ کون زمین سے غلے اگا رہا تھا؟ کون لوگوں کو ان کی تمام ضرورتیں پوری کر رہا تھا؟ کون بیٹا بیٹی دے رہا تھا؟ کون کر رہا تھا؟ جن کے لیے تم جا رہے ہو، جن مزاروں پہ جاتے ہو، چادر چڑھاتے ہو، پھول چڑھاتے ہو، یہودیوں والا کام کرتے ہو، اور اس کے بعد ان سے طلب کر رہے ہو، مانگ رہے ہو، جب یہ نہیں تھے تب کون کرتا تھا؟ تم اس چشمے کو بھول گئے، اس جگہ کو بھول گئے جہاں سے جہاں سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہ ذات صرف ایک اللہ کی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو تنہا سنبھالے ہوئے ہے۔ وحدہ، وہ تنہا ہے، لا شریک لہ، اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس دنیا کو چلانے میں، دنیا کے انتظام کرنے میں، رات اور دن کی گردش کرنے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ صرف تنہا اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی تو جو لوگوں نے کہا، تو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے بل قالوا، بلکہ ان لوگوں نے وہی کہا، مثل ما قال الاولون، جو پہلے کے لوگوں نے کہا تھا۔ ان کی باتیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے کے لوگ یہ باتیں کہہ چکے ہیں، اور پہلے کے لوگوں کے اوپر پھر ہم نے عذاب بھیج دیا۔ قوم سمود کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، سب نے ہم کو زمین، سب کو ہم نے ملا دیا، خاک میں ملا دیا، کھنڈر ہو گئے سب، ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری تہذیب سب ان کی فنا ہو گئی، کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ لوگ بھی وہی باتیں کہہ رہے ہیں، اور قریب ہے کہ ان کے اوپر بھی عذاب آ جائے۔ لہذا
اب آگے ان لوگوں نے کیا کہا ہے اس کے اوپر بھی پوری گفتگو آگے آ رہی ہے اور ان کے شبہات کا ازالہ ہے. تو اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے جو اس قرآن پاک کو ہمارے سامنے رکھا ہے، اپنا پیغام بھیجا ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.